شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں عاقب حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک بیٹھک، اور ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی حافظ نوید صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا مفتی صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ رمضان آ رہا ہے تو اس کی تیاری کے حوالے سے اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ روزوں کی جو فرضیت ہے وہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، بالکل، اور مقصود یہی ہوتا ہے کہ دین اسلام کی کوئی نہ کوئی بات کہہ دی جائے اور جو شریعت کے مسائل ہیں اس پہ بات کرتی جائے تاکہ دین کے حوالے سے ہمیں سمجھ ہو جائے۔ بالکل، آپ نے سوال کیا ہے، یہ سوال بڑا اہم ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ سورۃ البقرہ کے اندر دوسرے سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آیت اس طرح ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا کا ایک ترجمہ تو ہمارے مفسرین نے یہ کیا ہے اے ایمان والو، اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہوا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ رب العزت اس آیت میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تم لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ پھر آگے کہا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا تھا۔ آیت ایک ہے، اس میں تین باتیں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں۔ ایک یہ بات کہتے ہیں کہ تم پہ فرض کیا، اور ایک یہ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزوں کو فرض کیا۔ اس کا مقصد یہ بیان کیا کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ روزوں کو رکھوانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ رب العزت کی یہاں معاذ اللہ اناج کم ہو رہا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، بس اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی تم کو متقی بنانا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ صاحب یہ بتائیں روزوں میں کن چیزوں سے گریز کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، روزہ نام ہے تین چیزوں سے رکنے کا۔ اگر کوئی شخص ان تین چیزوں سے رکتا ہے، رکنا اس نے ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، ان سے رکنا ہے۔ سب سے پہلے کھانے سے، دوسرا نمبر پینے سے، تیسرا نمبر اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے۔ ان تینوں میں سے اگر کسی ایک چیز کو کر لے گا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ جماع کر لیتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اس میں یہ مسئلہ ذکر کر دوں کہ اگر اس نے کھا لیا بھولے سے، تو پھر جب تک وہ کھا رہا ہے اسے کھانے دیجیے، اس کی موج ہے، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، کوئی اس کو یاد نہ کروائے کہ روزہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ بھی ذکر کر دوں، اب ایک آدمی کھا رہا ہے اور اسے یہ بات بول دی کہ بھائی تمہارا روزہ ہے، اس کو یہ بات سن لی، اس کے بعد بھی وہ کھا رہا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ کھا رہا ہے، اس کے ذہن میں نہیں ہے، اور آپ نے بولا بھائی تمہارا روزہ ہے، تو اس کے جو منہ میں لقمہ ہے وہ بھی اس سے نکلنا ہوگا، مطلب نکلنا نہیں ہوگا، اس کو باہر نکالنا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا صاحب موسٹلی اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں کسی آؤٹ آف سٹی جانا پڑتا ہے یا ملک سے باہر جانا پڑتا ہے، کیونکہ سفر میں ہم لوگ اگر ہوتے ہیں تو اس صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے کہ نہیں چھوڑا جا سکتا؟ جی بڑی اچھا، یہ بھی اچھا سوال ہے جی۔ اصل میں دیکھیے جی، اگر آپ شرعی طور پر مسافر ہیں، شرعی طور پر مسافر اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ کے اوپر گئے ہیں، وہاں پر جا کے آپ کی نیت یہ ہے کہ یار میں 15 دن سے کم رہوں گا، تو آپ شرعاً مسافر ہیں۔ اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ روزہ رکھ لو یا نہ رکھو، اس میں اختیار ہے۔ اگر سہولت ہے آپ رکھ سکتے ہو، لیکن اگر آپ کو مشکل ہے، آپ نہیں رکھ سکتے، تو پھر یہ ہے کہ بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ مطلب اگر 15 دن تک سے زیادہ کا سفر ہے کہ کم کا سفر ہے؟ کم کا 15 دن سے کم کا سفر ہے تو آپ کے لیے چھوٹ ہے۔ اگر یہ ہے کہ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے کئی جگہ کے اوپر جا کے میں نے 20 دن 25 دن مہینہ رہنا ہے، تو وہ شرعاً مسافر نہیں ہے، اس کو وہاں پہ جا کے وہ مقیم ہو جائے گا، اس کو مکمل روزے رکھنے ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا آپ صاحب روزہ رکھنے کے لیے تراویح پڑھنا شرط ہے؟ یہ عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں، شرط نہیں ہے۔ روزہ اپنی جگہ کے اوپر فرض ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ تراویح کا حکم تو سنت موقدہ کا ہے،
روزے کے لیے فرض نماز بھی شرط نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی روزہ رکھا تراویح نہیں پڑی تو کیا فائدہ تیرے روزے کا. نہیں، لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی اگر تراویح نہیں پڑھی تیرا روزہ نہیں ہوا. روزہ نہیں ہوا. یہ بات درست نہیں ہے. اب ایک آدمی ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، روزے کے دوران آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی 4 نمازیں اندر آتی ہیں، 3 نمازیں آتی ہیں. مغرب کے وقت تو وہ ہو جاتا ہے، بعد میں افطار ہو جاتی ہیں. اگر وہ 3 نمازیں بھی نہیں پڑھتا تو اس کے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا. مطلب اس کا یہ لیکن ثواب میں کمی آئے گی. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی تو نے نماز نہیں پڑھی تیرا تو روزہ ہی نہیں ہوا. نماز کا پڑھنا ضروری ہے، نماز لیکن اب یہ سوال ہو کہ نماز زیادہ اہم ہے یا روزہ، تو بات یہ آئے گی کہ نماز اپنی جگہ کے اوپر اہمیت رکھتی ہے، روزہ اپنی جگہ کے اوپر اہمیت رکھتا ہے، لیکن شرط نہیں ہے. تراویح کی نماز تو سنت مؤکدہ، واجب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سب یہ بتائیں، مسافر کے لیے آپ نے کہا کہ روزے کی چھوٹ ہے 15 دن تک، اگر وہ سفر میں ہے تو چھوٹ ہے، تو کیا اسی طرح تراویح میں بھی اس کے لیے یہ سہولت ہے کہ نہیں؟ جی بالکل اسی طرح جی. تراویح کی نماز کے اندر بھی اس کے لیے سہولت ہے. اگر پڑھ سکتا ہے تو بہت بہتر، اگر نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے تراویح کی نماز کو چھوڑنا درست ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ سب ساتھ میں یہ بھی کلیئر کر دیں کہ اکثر لوگ یہاں کچھ 8 پڑھتے ہیں تراویح، کچھ 20 پڑھتے ہیں. ایک تو اس کا حکم کیا ہے اور کتنی پڑھنی چاہیے رکھتے اس کی؟ دیکھیے جی، یہ بڑا اہم سوال ہے. الحمدللہ اس حوالے سے ہم نے ایک مقالہ بھی لکھا ہے. اس کے اندر ہم نے یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تراویح کی نماز کا حکم کیا ہے اور یہ کتنی رکعتیں صحابہ کرام سے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ثابت ہے. آپ یہ بات سمجھ لیں کہ تراویح کی جو نماز ہے نا، یہ جمہور علماء سے، بلکہ یہ تراویح کی نماز ایسی ہے، اس کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے رحمہم اللہ کہ 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسجد حرم میں بھی، مسجد نبوی میں بھی 20 رکعت تراویح کی نماز ہو رہی ہے. لیکن ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جنہیں ہم اہل حدیث کہتے ہیں، وہ 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں، لیکن وہ جن روایات سے قائل ہیں وہ روایات تہجد کی نماز پہ دلالت کرتی ہیں، وہ تو تراویح کی نماز پہ دلالت ہی نہیں کرتی. حالانکہ تراویح کی نماز کی الگ روایات موجود ہیں. ایک روایت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کے اندر لکھی ہے، اس کے اندر باقاعدہ یہ بات آتی ہیں. اب میں اس پہ وضاحت دیتا ہوں. اب یہ سمجھ لیں کہ 1400 سال سے تمام علماء کرام، تمام محدثین، فقہاء، مفسرین 20 رکعت پڑھتے آئے ہیں. کسی نے بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو 20 رکعت سے کم نہیں ملیں گے. بلکہ میں نے ابھی 4 فقہاء کا ذکر کیا. آپ یہ سمجھ لیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 2 روایتیں منقول ہیں. امام مالک سے 1 رکعت، ایک روایت تو 20 کی ہیں اور ایک 36 رکعتوں کی ہے. اچھا 8 کے تو وہ بھی قائل نہیں ہیں. اب میں ان سے گزارش یہ کرتا ہوں جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں، انہیں اتنا سوچنا چاہیے کہ یار جمہور امت کے علماء جن اماموں کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، کہ انہیں وہ روایتیں سمجھ میں نہیں آئیں جو روایتوں کو آپ لیے بیٹھے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تو یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ نے 13 صحابہ کرام کو دیکھا ہے اور آپ نے تقریباً صحابہ کرام کا 30 سال کا زمانہ پایا ہے. سبحان اللہ. 80 ہجری کے اندر امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے ہیں اور 150 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں، اور صحابہ کا زمانہ جو ہے نا وہ تقریباً 110 ہجری تک رہتا ہے. اب آپ نے 30 سال یا 35 سال یا 25 سال صحابہ اکرام کا زمانہ پایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے تراویح کی نماز کو ان سے سمجھا ہی نہیں؟ بالکل صحیح بات. بلکہ امام مالک کے حوالے سے دیکھا جائے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحابہ کا زمانہ پایا، لیکن ان کی کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہے. امام مالک تابعی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے ہیں. 8 رکعت کے تو وہ بھی قائل نہیں ہوئے. یہ میرا ان سے ایک سوال ہے، اگر اس کا جواب دے دیا جائے، بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جمہور امت کے علماء، بلکہ جمہور امت کے علماء یہ چاہ رہی ہیں نا، یہ 8 کے قائل نہیں ہوئے، آپ ہوگے کیوں؟
آپ پھر یہ کہہ دو کہ بھائی آپ ان سے بڑھ کر حدیث جانتے ہو، تو پھر ہم اپنی بات سے پیچھے ہو جائیں گے. بھائی یہ تو بڑھ کر جانتے ہیں، ان سے بات کرنا فضول ہے، بالکل مطلب ان سے بات نہ کی جائے. اگر آپ ان سے کم سمجھتے ہیں پھر آپ کا یہ حق بنتا ہے آپ ان روایات کی طرف جائیں جن کی طرف وہ لوگ گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا حافظ صاحب، اکثر نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نا پینٹ پہنی ہوتی ہے تو نماز سے پہلے نا اپنی پینٹ کو نا فولڈ کر لیتے ہیں. کیا ایسے نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیے جی، یہ نا ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہے. مجھے بڑی اس مسئلے کے اوپر ابھی حیرانگی بھی ہوتی ہے. یہ نا عام طور پر یہ بات مشہور ہوئی ہے کہ کپڑوں کو فولڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر کپڑوں کو فولڈ کرتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی. انہیں یہ سوچنا چاہیے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے کپڑوں کو سلائی کی ہے، یہ بھی تو فولڈ ہی ہوئے ہیں. پھر تو یہ چاہیے کہ بھائی جب بھی نماز پڑھنے لگو کفن پہن لو. انسلا ہوتا ہے، اس نے سلنا ہے تو فولڈ ہو کے سلنا ہے. فولڈ ہو کے سلنا ہے. یہ غلط بات ہے، درست بات نہیں ہے. تراویح نماز جو ہے وہ کپڑے اگر فولڈ ہوئے ہیں تب بھی ہو جائے گی. یہ تخنوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. جی ہم ایک جگہ کے اوپر تھے تو اس حوالے سے ہماری بھائیوں کے ساتھ اس ایک حوالے سے مباحثہ تو نہیں، تھوڑی سی بات چیت ہوئی، لیکن سمجھنے کی بات ہے. بات یہ بنتی ہے کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے فولڈ کر کے اس کو ٹخنوں کو ننگا کرنا ہے یا آپ نے اس کو یہاں سے اپنے اثار بند والی جگہ سے کھینچ کے اس کو ٹخنوں کو ننگا کرنا ہے. اسلام جو ہے ٹخنوں کو ننگا کرنے کا کس حد تک مطلب پابند کرتا ہے؟ دیکھیے جی، اسلام تو بہت پابند کرتا ہے. یہاں تک آیا کہ اگر ایک آدمی ہے، مثال کے طور پہ اس کے اگر ٹخنے ننگے نہیں ہیں تو اس کے لیے ہلاکت کا لفظ آیا ہے. اللہ اکبر. ویل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے غالباً. اور اس میں حکمت کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. ٹخنوں کو ننگا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس سے تکبر نہیں آئے گا. سبحان اللہ. تکبر کو ختم کرنا. حالانکہ ایک حدیث کے اندر محترم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر کہا کہ البارئ بالسلام بریء من الکبر. آپ نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہے. یہاں پہ ایک مسئلہ اور ذکر کر دوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر اوپر سے بات کریں نا، اوپر سے، تو ٹخنوں کو ننگا کرنا اوپر سے لازم ہے. اگر آپ نیچے سے بات کریں نا تو پھر ٹخنوں کو ننگا کرنا لازم نہیں. مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیں عربی جبے ہوتے ہیں، بالکل وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہوتے ہیں، ناجائز ہے. لیکن اگر آپ جراب پہنتے ہیں تو جائز ہے، وہ جائز ہے، وہ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں. صحیح. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ جراب پہنتے ہیں تو اس میں بھی تو آپ کے ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، لیکن نیچے سے اوپر کی گنجائش ہے، اوپر سے نیچے کی گنجائش نہیں ہے. تو نماز کی حالت میں ہو یا نہ ہو پھر ٹخنے آپ کے ننگے ہونے چاہیے. دیکھیں دونوں صورتوں کے اندر شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، دونوں صورتوں کے اندر. لیکن بدقسمتی آ گئی نا جی، جو حکم مردوں کو تھا وہ عورتوں نے لے لیا، جو عورتوں کو تھا وہ مردوں نے لے لیا. ایسے ہی عورتوں کو یہ حکم تھا کہ بھئی آپ اپنے ٹخنوں کو ڈھانپیے، مردوں کو یہ تھا کہ آپ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھیے. لیکن عورتوں نے کہا کہ بھئی مرد تو کرتے نہیں، ہم کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال بات اس طرح ہے، انسان اسی معاشرے میں رہتا ہے، دیکھنے کا نہ بھی اگر سوچ ہو پھر بھی اتفاق ہوتا ہے. آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کی صورت مطلب یہ ہے کہ ایسے ماحول میں جانا ہوتا ہے تو دیکھ کر الامان والحفیظ کہا جاتا ہے. تعجب ہوتا ہے کہ یار یہ ہماری عورتیں ہیں، یہ ہماری مائیں بہنیں، یہ کس طرف جا رہی ہیں. حالانکہ انہیں اس حوالے سے شرم نہیں ہے، رکنا ہی نہیں ہے. تو بہرحال اس سے رکنا بہت ضروری ہے، اس سے رکنا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب. جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامک بیٹھک. انشاءاللہ نیکسٹ جو آپ سے ملاقات ہوگی وہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کی برکتیں سمیٹنے اور اس کو اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور مفتی صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.